اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الآثمين كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم قل فاعتلوا إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا کہ یہ اشک ماتم شہ کس قدر فنکار ہوتا ہے، کبھی شعلہ کبھی شبنم کبھی تلوار ہوتا ہے. یہ اشک ماتم شہ کس قدر فنکار ہوتا ہے، کبھی شعلہ کبھی شبنم کبھی تلوار ہوتا ہے. اب شعر فرمائیں کہ تبسم ریز جب اصغر ہوئے تو یہ کھلا ہم پر. تبسم ریز جب اصغر ہوئے تو یہ کھلا ہم پر کہ اس رخ سے بھی تیغ مرتضیٰ کا وار ہوتا ہے. تبسم ریز جب اصغر ہوئے تو یہ کھلا ہم پر. تبسم ریز جب اصغر ہوئے تو یہ کھلا ہم پر
کہ اس رخ سے بھی تیغ مرتضیٰ کا وار ہوتا ہے۔ اب جناب حر اسلام کی اضطرابی کیفیت مدد فرمائے کہ تبسم ریز جب اصغر ہوئے تو یہ کھلا ہم پر کہ اس رخ سے بھی تیغ مرتضیٰ کا وار ہوتا ہے۔ شب عاشور ایک صلوات بھیجیں مرمان کہہ رہا تھا یہ شب عاشور حر کا اضطراب۔ دیکھیے قبلہ، تبسم ریز جب اصغر ہوئے تو یہ کھلا ہم پر کہ اس رخ سے بھی تیغ مرتضیٰ کا وار ہوتا ہے۔ کہہ رہا تھا یہ شب عاشور حر کا اضطراب، بس چلے تو کاٹ دوں اس رات کو تلوار سے۔ کہہ رہا تھا یہ شب عاشور حر کا اضطراب، کہہ رہا تھا یہ شب عاشور حر کا اضطراب، بس چلے تو کاٹ دوں اس رات کو تلوار سے۔ کہہ رہا تھا یہ شب عاشور حر کا اضطراب، بس چلے تو کاٹ دوں اس رات کو تلوار سے۔ اور یہ بھی شعر فرمائے کہ کربلا کا ذکر ایک ایسا مسافر ہے کہ جو کربلا کا ذکر ایک ایسا مسافر ہے کہ جو صدیوں آگے چل رہا ہے وقت کی رفتار سے۔ کربلا کا ذکر ایک ایسا مسافر ہے کہ جو کربلا کا ذکر ایک ایسا مسافر ہے کہ جو صدیوں آگے چل رہا ہے وقت کی رفتار سے، صدیوں آگے چل رہا ہے وقت کی رفتار سے۔ اور کربلا کا ذکر ایک ایسا مسافر ہے کہ جو صدیوں آگے چل رہا ہے وقت کی رفتار سے۔ اب یہ ایک مطلب 4-5 شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ لب پہ ہے ناد علی حیدر کی الفت دل میں ہے، لب پہ ہے ناد علی حیدر کی الفت دل میں ہے، گردش دوراں سنا ہے آج کل مشکل میں ہے۔ لب پہ ہے ناد علی حیدر کی الفت دل میں ہے، گردش دوراں سنا ہے آج کل مشکل میں ہے، گردش دوراں سنا ہے آج کل مشکل میں ہے، اور اس لیے میری منافق سے کبھی بنتی نہیں، اس لیے میری منافق سے کبھی بنتی نہیں، ہے وہی میری زباں پر بھی جو میرے دل میں ہے، اس لیے میری منافق سے کبھی بنتی نہیں، اس لیے میری منافق سے کبھی بنتی نہیں، ہے وہی میری زباں پر بھی جو میرے دل میں ہے۔ اور مولا فرمائے کہ یہ بھی شعر عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے عرض کر رہا ہوں کہ ہے وہی اول وہی اوسط ہے آخر بھی وہی، مولا کائنات کے حوالے سے کہ ہے وہی اول وہی اوسط ہے آخر بھی وہی، اس کا ماضی حال میں ہے حال مستقبل میں ہے وہی اول وہی اوسط ہے آخر بھی وہی، ہے وہی اول وہی اول ہے وہی اول وہی اوسط ہے آخر بھی وہی، اس کا ماضی حال میں ہے حال مستقبل میں ہے، اس کا ماضی حال میں ہے حال مستقبل میں ہے وہی اول وہی اوسط ہے آخر بھی وہی، اس کا ماضی حال میں ہے حال مستقبل میں ہے۔ اور 6 مہینے کا علی بھی آ گیا میدان میں، 6 مہینے کا علی بھی آ گیا میدان میں، دیکھنا ہے زور کتنا بازو ہے قاتل میں ہے۔ 6 مہینے کا علی بھی آ گیا میدان میں، 6 مہینے کا علی بھی آ گیا میدان میں، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ 6 مہینے کا علی بھی آ گیا میدان میں، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے، اور ایسی محفل سے مجھے محفوظ رکھ پروردگار، ایسی محفل سے مجھے محفوظ رکھ پروردگار، حق میں باطل ہے جہاں اور حق جہاں باطل میں ہے، ایسی محفل سے مجھے محفوظ رکھ پروردگار، حق میں باطل ہے جہاں اور حق جہاں باطل میں ہے، حق میں باطل ہے جہاں اور حق جہاں باطل میں ہے۔ بس یہ آخری شعر مدار مالے کہ حق میں باطل ہے جہاں اور حق جہاں باطل میں ہے، قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی، قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی۔ اب قبلہ یہ مصرع مدار مائیے گا کہ قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی، حر کا یہ پہلا قدم ہی آخری منزل میں ہے، قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی، قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی، حر کا یہ پہلا قدم ہی آخری منزل میں ہے، قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی، قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی، حر کا یہ پہلا قدم ہی آخری منزل میں ہے۔ اور اپنے گھر پر جب نہ ہو نیر تو یہ کر لو یقین، اپنے گھر پر جب نہ ہو نیر تو یہ کر لو یقین، یا کسی مجلس میں ہے وہ یا کسی محفل میں ہے، اپنے گھر پر جب نہ ہو نیر تو یہ کر لو یقین،
یا کسی مجلس میں ہے وہ یا کسی محفل میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا صلوات حضرات سورہ روم کی 30ویں آیت جو 5 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے، اس آیت کے پہلے 2 حصوں کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ موضوع گفتگو ہے کہ کیا اسلام دین فطرت ہے۔ آیت کا جو پہلا جز، پہلا حصہ، پہلا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ تم یکسوئی کے ساتھ دین حنیف کی طرف متوجہ رہو، اپنا رخ کیے رہو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر گامزن رہو، عمل کرتے رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کی مجالس میں آپ کی خدمت میں بہت سی باتیں اس سلسلے میں عرض کیں۔ ایک دن میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث متفقہ علیہ ہے اور تمام مسلمان اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بچے کے فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بچہ پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ کہنے لگے، محمد رسول اللہ اپنی زبان پر جاری کرے
یا نماز پڑھنا شروع کر دے یا کچھ بڑا ہو تو اپنے آپ روزہ رکھنا شروع کر دے، فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا یہ مطلب قطعی نہیں، بلکہ بچے کے فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا تو اس کی فطرت میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی کہ اگر اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا جائے تو وہ قبول کر لے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اب اگر کسی کے سامنے اسلام کو پیش کیا جائے اور وہ اسلام کو قبول نہ کرے تو اس کا یہ عمل فطرت کے خلاف، فطرت جو ہے وہ اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دیکھیے عزیزوں، میں نے کسی مجلس میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فطرت کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ نے آواز دی کہ تم اپنا رخ دین حنیف کی طرف کیے رہو، فاقم وجہک للدین حنیفاً، یعنی دین حنیف کی طرف تم اپنا رخ رکھو، اپنا چہرہ رکھو۔ مختلف مترجمین نے اس کے مختلف معنی، مختلف ترجمے کیے ہیں۔ کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سب سے بہتر ترجمہ مولانا فرمان علی صاحب قبلہ نے کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ لیکن آج آپ یوں سنیں اور سمجھیں کہ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو دین حنیف ہے وہی دین فطرت ہے، اور جو دین فطرت ہے وہی دین حنیف ہے۔ اب میرے خیال میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام حضرات یا جو لوگ آن لائن مجلس سن رہے ہیں وہ دین حنیف کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ دین حنیف کا لفظ سب سے زیادہ کس نبی کے لیے، کس رسول کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جتنے فلسفے کے ماہرین ہیں، آپ اگر ان کی تحریروں کو پڑھیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، جتنے بھی فلسفے کے ماہرین، ہو سکتا ہے یہ بات آپ پہلی بار سن رہے ہوں جو میں عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی فلسفے کے ماہرین ہیں، اگر آپ ان کی تحریروں کو پڑھیں تو اکثر جب انہوں نے فطرت کے سلسلے میں گفتگو کی ہے تو انہوں نے ایک مثال ضرور دی ہے، یعنی تمام لوگوں نے اس قسم کی مثال دی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ مثلا کسی انسان کو پیدا ہونے کے بعد ایک گھر میں بند کر دیا جائے اور اس کی کسی سے ملاقات نہ ہو، کسی سے اس کے تعلقات نہ رہیں، اور اس کے بعد جب وہ سن شعور کو پہنچ جائے تو وہ گھر سے باہر نکلے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے احساسات کیا ہوں گے، اس کے محسوسات کیا ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ وہ کسی اور شخص کو دیکھے گا تو کیا سوچے گا، وہ کسی جانور کو دیکھے گا تو کیا محسوس کرے گا، وہ آسمان کو دیکھے گا تو کیا محسوس کرے گا۔ اور فرمانا، اس میں مختلف قسم کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اس میں کسی نے لکھا کہ کسی کو اگر کسی کنویں میں ڈال دیا جائے اور کوئی 15-16 سال کنویں میں رہے اور اس تک اس کی غذا کسی طرح پہنچائی جائے اور 15 سال کے بعد اس کو کنویں سے باہر نکالا جائے تو پھر وہ کیا سوچے گا، اس لیے کہ جب وہ کنویں میں رہا تو کنویں میں رہ کے اس کی سمجھ میں آئے گا کہ آسمان تو اتنا ہی بڑا ہے جتنا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب جب وہ باہر آئے گا اور اتنا بڑا آسمان دیکھے گا، دنیا دیکھے گا، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ دیکھیں، میں دین فطرت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح کسی شخص کو مثلا کسی کوٹری میں بند کر دیا جائے، یا غور فرمانے کسی کو کسی غار میں جا کے پوشیدہ کر دیا جائے، تو اب وہ جب غار سے باہر نکلے گا، یعنی پیدا ہوا اور جا کے اس کو کسی غار میں بند کر دیا گیا، باہر پتھر رکھ دیا گیا، اب وقت مقررہ پر کوئی ایک آدمی جاتا ہے، اس کو کھانا دیتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، باہر آ جاتا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم کہ دنیا کیا ہے۔ لیکن اب اگر اسی کیفیت میں، مطلب ایک مثال دی ہے اکثر فلسفے کے ماہرین نے، کہ اب اگر اسی کیفیت میں وہ 15 سال 16 سال یا 18 سال رہے تو جب باہر آئے گا اور دنیا کو دیکھے گا تو اس کے احساسات کیا ہوں گے۔ دیکھیے قبلہ، میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فلسفے کے ماہرین نے تو خالی مثال دی ہے، لیکن قرآن میں اس کی حقیقت موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ بھائی صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ میرے خیال میں آپ وہاں پہنچ گئے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں نا۔ دیکھیں بہت توجہ، میں نے کسی دن آپ کے سامنے جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا تھا، وہاں بھی مسئلہ یہی تھا، اور نمرود کے دور بھی مسئلہ ایسا ہی تھا
لہذا جناب ابراہیم کی ماں نے جناب ابراہیم کو ایک غار میں لے جا کر چھپا دیا. ایک صلوات پڑھے پر محمد لیکن میری بات سمجھیے, جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو دین حنیف ہے وہی دین فطرت ہے. اس بات کو سمجھ گئے آپ؟ جو دین حنیف ہے وہی دین فطرت ہے. تو ابراہیم کہاں رہے؟ کہا غار میں رہے. ایک عرصے تک جناب ابراہیم غار کے اندر رہے. اب دیکھیں جناب ابراہیم اللہ کے نبی ہیں, عبداللہ ہیں, رسول ہیں, خلیل ہیں, انسانوں کے امام ہیں. یہ ساری باتیں تو ہمارے لیے ہیں نا, لیکن ایک عام آدمی کے لیے جو فلسفے کے ماہرین مثال دیتے ہیں وہ یہاں حقیقت کی صورت میں سامنے ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ابراہیم کہاں رہے؟ کہ غار کے اندر ابراہیم رہے. ایک عرصے تک ابراہیم غار کے اندر رہے. جب باہر آئے تو صاحب شعور ہو چکے تھے, اچھی خاصے سن کو پہنچ چکے تھے, بڑے ہو گئے تھے. تو جناب ابراہیم, اب کیونکہ یہ نہیں لکھا ہے کہ کتنے بڑے ہو گئے تھے لہذا میں نہیں عرض کر سکتا آپ کی خدمت میں, لیکن بہرحال اب جب جناب ابراہیم باہر آئے, اب ابراہیم نے باہر آنے کے بعد بہت توجہ آپ حضرات کی, اتنے دن جناب ابراہیم غار میں رہے. اب جب غار میں رہے تو کسی سے ملے ہی نہیں. جب غار میں رہے تو کسی سے ملے ہی نہیں. صرف ان کی ماں جاتی تھی ان کے پاس, کوئی اور تو جاتا نہیں تھا. تو ابراہیم غار میں رہے تو صرف اپنی ماں کو جانتے تھے, صرف اپنی ماں کو پہچانتے تھے. اب اتنے عرصے کے بعد جب ابراہیم غار سے باہر نکلے, بہت توجہ آپ حضرات کی, اور ابراہیم نے ستارے کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ اور کیجئے عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا جو ڈوب گیا وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھا کہ یہ اس سے بڑا ہے, کہ یہ میرا رب ہے. پھر جب چاند بھی چلا گیا تو کہا یہ بھی میرا رب نہیں. اس کے بعد سورج کو دیکھا کہ یہ تو اکبر ہے, یہ تو بہت بڑا ہے, کہ یہ میرا رب ہے. لیکن جب سورج غروب ہو گیا تو کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ غروب ہو گیا. آپ نے اس سے کیا سمجھا؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں, آپ نے اس سے کیا سمجھا؟ ابراہیم اتنے دن تک غار میں رہے, لیکن جب غار سے ابراہیم باہر آئے تو ستارے کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم کے ذریعے اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر انسان ساری دنیا سے دور رہے تب بھی اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی میرا رب ہے. صلوات برابر محمد وآل محمد. یہی دین بڑی اہمیت کی حامل ہے جناب ابراہیم کی شخصیت. آپ یقین مانیں یہ سارے مسلمان صرف آل محمد کی عداوت میں جناب ابراہیم کا تذکرہ کم سے کم کرتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ, اور اگر کرتے بھی ہیں تو بڑے محدود پیمانے پر, اور کبھی کبھی تو گستاخانہ انداز میں کہ جناب ابراہیم نے مثلا خدا نہ کرے یہ جھوٹ بول دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. لیکن جناب ابراہیم کی معرفت کے ساتھ ان کی گفتگو عام طور پر نہیں ہوتی. شاید آپ کو لطف آ جائے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بھئی کلمہ پڑھنے والوں کو تو جناب ابراہیم سے اتنی انسیت نہیں ہے, لیکن رسول اللہ کے آباء و اجداد کو سب سے زیادہ جو انسیت ہے وہ ابراہیمی سے ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. آپ تمام خطبات دیکھ لیں, چاہے وہ جناب ابو طالب کے خطبات ہوں, جناب عبد المطلب کے خطبات ہوں, جناب عبد مناف کے خطبات ہوں, جناب ہاشم کی تقریریں ہوں, تو اس میں آپ کو کثرت سے جناب ابراہیم کا تذکرہ ملے گا. تو جناب ابراہیم نے ستارے کو دیکھا اور اس کے بعد کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ کیا یہ میرا رب؟ کہا یہ میرا رب نہیں ہے. پھر چاند کو دیکھا, کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہے. پھر سورج کو دیکھا, کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہے, یہ بھی میرا رب نہیں ہے. اب ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جناب ابراہیم نے یہ جو کچھ کہا یہ کسی سے بحث نہیں ہو رہی تھی. کوئی مخالف سامنے نہیں تھا کہ وہ کہے کہ ستارہ رب ہے اور جناب ابراہیم کہے کہ ستارہ رب نہیں ہے. خود ہی انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے, اور اس کے بعد کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا, اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ غروب ہو گیا. کیا سن رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا, لیکن یہاں پر ماشاءاللہ ذاکرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا قیمتی جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا, لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, لہذا میں عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کو واضح کرنے کے لیے تنہا بھی مناظرہ پڑھا جا سکتا ہے. صلوات علی محمد وآل محمد.
صلوات اور پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ تو میرے خیال میں بات کی وضاحت ہو گئی نا کہ دین فطرت کیا ہے۔ یہ میں نے صرف آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا کہ جناب ابراہیم اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جو 3 آسمانی مذاہب کے ماننے والے افراد ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان۔ ہمارے نبی کا مرتبہ تمام انبیاء سے افضل ہے، لیکن ہمارے نبی کو مسلمان مانتے ہیں، نہ عیسائی مانتے ہیں، نہ یہودی مانتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کو عیسائی بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جناب ابراہیم کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ کم لوگوں کا ماننا کسی کی عظمت پہ کمی کی دلیل نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ پیغمبر اسلام سید الانبیاء ہے، لیکن خالی مسلمان ہی تو مانتے ہیں، عیسائی نہیں مانتے، اور جناب عیسیٰ کو یہودی نہیں مانتے، لیکن جناب ابراہیم کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اچھا، پھر ابراہیم اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن مجید ہے یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی، وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ نصرانی تھے، اور وہ کہتے تھے وہ یہودی تھے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ اللہ نے کہا نہ وہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، پھر کیا تھے کہ وہ حنیف مسلم تھے۔ غور کیا آپ نے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل حنیف مسلم۔ اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں حنیف کے اوپر کہیں اور تبصرہ کر چکا ہوں۔ تو ابراہیم کون تھے کہ حنیفاً مسلمن، حنیف بھی تھے اور مسلم بھی تھے۔ اور جو آیت کا ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی یہی حنیف کا لفظ آیا ہے، فاقم وجہک للدین حنیفاً، تم دین حنیف کی طرف رخ کیے رہو۔ اب حنیف کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا حنیف کا مطلب خالص ہے، کچھ نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جناب ابراہیم ہیں جن کو اللہ نے پہلی بار مسلم کہا، اور اگر مسلم کہا تو کہا حنیفاً مسلمن، یعنی حنیف مسلم تھے، ایسے ویسے نہیں بلکہ حنیف مسلم تھے۔ کیا مرتبہ جناب ابراہیم کا ہے ہماری جانب قربان۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ ابراہیم کون ہے۔ سورہ نحل پڑھیے، معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے جناب ابراہیم۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں عام طور پر لوگ اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ انا ابراہیم، اللہ کہہ رہا ہے انا ابراہیم کانا امتن قانتن للہ حنیفہ۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اس آیت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت تھے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اور نہیں کیا آپ ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ابراہیم کون تھے؟ دیکھیں یہ چیز کوئی معمولی نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم کون تھے۔ جناب ابراہیم کو تو اللہ نے کیا کیا لقب دیے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، اور اللہ کہہ رہا ہے وہ امت تھے۔ ایک کو امت نہیں کہا جاتا، ایک کو امت نہیں کہا جاتا۔ امت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی بہت سے لوگ ہوں تو انہیں امت کہا جائے گا نا، اور اللہ جناب ابراہیم تنہا ہیں، لیکن اللہ ابراہیم کو امت کہہ رہا ہے۔ یہ امت کیوں کہہ رہا ہے؟ امت کہہ کے ابراہیم کی فضیلت کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ اکیلے ہیں مگر امت ہیں۔ اور فرما رہے ہیں اب یہ اکیلے ہیں مگر امت ہیں۔ اب اگر کوئی نہ بھی آئے دین کی طرف تب بھی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ اکیلے ہیں مگر امت ہیں۔ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، یہ اکیلے ہیں مگر امت ہیں۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، ارے بھیا جیسے ابراہیم اکیلے ہیں مگر امت ہیں، قرآن بتا رہا ہے، ایسے ہی فاطمہ اکیلی ہے مگر کوثر ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اکیلی اکیلے ہیں جناب ابراہیم۔ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ امت ہے، کانا امتن، وہ امت ہے۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی، خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے خطیب اہل بیت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کو
بڑے خوبصورت سی بات اس سلسلے میں انہوں نے بیان کی. انہوں نے بیان کیا کہ ابراہیم کو امت کہنے کا مقصد کیا تھا. انہوں نے کہا ابراہیم کو امت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ بتانا چاہتا تھا. اب دیکھیں یہ بھی نہیں کہا کہ چھوٹی امت یا بڑی امت. اللہ نے کہا ابراہیم جو ہے وہ امت ہے. اللہ نے بتایا کہ ابراہیم عمل کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے امت کے برابر ہے. ابراہیم, غور فرما رہے ہیں آپ, عقیدے کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے ابراہیم کون ہے کہ یہ اکیلے ہیں مگر امت ہیں. اکیلے ہیں مگر امت ہیں, یعنی ساری امت کے اعمال ایک طرف اور ابراہیم کے اعمال ایک طرف. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ انسانوں کے امام ہیں. اب اگر آپ داد نہ دیں گے تو کہیں اور سے کوئی داد دینے کے لیے نہیں آئے گا. میں بڑی قیمتی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا, یہ انسانوں کا امام ہے, لہذا ان کے اعمال ایک طرف. لیکن یہ بھی سمجھیے کہ ابراہیم کو کہا گیا, یعنی زندگی بھر کی ابراہیم کی جو عبادت ہے وہ امت کی عبادت کے برابر ہے. امت کی عبادت کے برابر ہے. اکیلے ہیں آپ شاید اب بھی توجہ نہیں کر رہے ہیں. زندگی بھر کی عبادت ہے امت کی عبادت کے برابر ہے, اس لیے کہ یہ انسانوں کے امام ہے, لیکن جو ساری کائنات کا امام ہے اس کی ایک ضربت ثقلین کی صلوات بر محمد وآل, ایک ضربت. خندق کا میدان ہے, پیغمبر اسلام ہے, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثقلین دونوں جہان کی, ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے مولا علی کی ایک ضربت. ثقلین کی عبادتوں پر بھاری. یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں. اب جیسا کہ میں نے غالباً ڈاکٹر اسد عباس صاحب کے عزا خانے کا جو اشرا ہوتا ہے, جو خمسہ ہوتا ہے, اس پہ کسی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی. اس وقت اسی کا سہارا لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مولا علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے. میں نے یہ پڑھا تھا کہ اہل بیت کی فضیلت کے سلسلے کی جو احادیث ہیں, لوگوں نے ان کو دیکھ کے ان کی جیسی بہت سی حدیثیں بنا لی. یعنی باقاعدہ ورک ہوا, کام ہوا کہ نہ معلوم کتنی حدیثیں تیار کر لی گئیں کہ اگر ان کے لیے یہ کہا تو ان کے لیے یہ کہا. آپ اگر تحفہ اثنا شریعہ پڑھیں تو اس میں تو بھرمار ہے اس طرح کی حدیثوں کی. اس میں وہ بھی ہے کہ وہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, اور یہ اس کی دیوار ہیں, اور یہ اس کی چھت ہیں, اور یہ پتہ نہیں کیا کیا حدیثیں تیار کر لی. اسی میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آدھا دین حمیرہ سے لو. اللہ ہے, آدھا دین پیغمبر نے فرمایا کہ آدھا دین حمیرہ سے لو. اب آپ ذرا غور کریں, کہیں نبی کہہ دیں آدھا دین تو اس پر تو جان قربان, اور جس کی ولایت پہ اللہ کہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بہت سی حدیثیں لوگوں نے تیار کی. جناب بہلول دانہ کا زمانہ ہے, جناب بہلول دانہ. دیکھیے کوئی بھی کتاب آپ کو جناب بہلول دانہ سے متعلق مل جائے تو پڑھیے ضرور, ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. انہوں نے جنون اختیار کر لیا تھا فقط حقوق آل محمد کو ثابت کرنے کے لیے, لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کے لیے. تو بہرحال جناب بہلول دانہ ہے, خلیفہ وقت کا دربار. جب بھی پہنچ گئے وہاں کچھ حدیثیں بیان ہو رہی تھیں. ایک مفتی نے کھڑے ہو کے ایک حدیث بیان کی کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ روز قیامت جب میزان نصب ہوگی, یعنی جب وہ زبردست ترازو لا کے سامنے رکھا جائے گا, تو اس میں ایک پلے میں خلیفہ اول کا ایمان ہوگا اور دوسرے پلے میں ساری امت کا ایمان ہوگا, لیکن ان کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا. ان کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا.
बहलोल दाना सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इनके ईमान का पल्ला भारी होगा और सबके ईमान का पल्ला जिसमें सबका ईमान ला कर रख दिया जाएगा वो हल्का होगा। तो जनाब बहलोल दाना खड़े हुए और खड़े होने के बाद इन्होंने फरमाया कि देखो अगर ये हदीस सही है तो तराजू में कुछ गड़बड़ जरूर है। सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए क़िबला, मैं इसीलिए मजलिसों में बार बार ये पढ़ा करता हूँ कि आप मजलिसें सुनिए और गौर से सुनिए, इसके साथ साथ मुतालिया भी कीजिए और इसके साथ साथ जहन को अहले बैत से मंसूब भी रखिए, बड़ी कीमती बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। ये जो जनाब बहलोल दाना के वाक़यात आपको सुनाए जाते हैं, ये जो आपको जनाब फुजाल के वाक़यात सुनाए जाते हैं, ये जो आपको मोमिन ताक़ के वाक़यात सुनाए जाते हैं, आप कभी गौर से इन वाक़यात के ऊपर गौर कीजिए तो इसमें इल्मी गुफ्तगू भी है, लेकिन उससे ज़्यादा हाजिर जवाबी का मुजाहरा है। यानी आप देखते चले जाएं, हर जगह हाजिर जवाबी का मुजाहरा है। मैं बड़ी कीमती बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, लिहाजा अगर कहीं किसी से कोई बात हो तो किसी जाकिर या आलिम के सामने आके ये ना कहिए कि उन्होंने ये कहा हम चुप हो गए। एक सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले। अगर कहीं से चुप हो गया गए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी जरूर है। एक सलावत और पढ़ा मोहम्मद वाले, एक सलावत और पढ़ा मोहम्मद वाले। मैं समझता हूँ कि ये सारे वाक़यात जो हैं ये इसी तरफ इशारा करते हैं। ठीक है भाई, आपने ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपने तफसीर नहीं पढ़ी है, आपको अरबी नहीं आती है, ये नहीं वो नहीं, लेकिन कम से कम अल्लाह ने जहन तो दिया है। एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद। तो अल्हम्दुलिल्लाह के जो अहले बैत के चाहने वाले थे उन्होंने हमेशा दंदा शिकन जवाब दिए। तो बहरहाल बात कहाँ से कहाँ आ गई, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जनाब इब्राहिम, हकीकत में जनाब इब्राहिम वो हैं कि जो ये साबित कर रहे हैं कि इस्लाम दीन है फितरत। इतने अरसे गार में रहने के बाद बाहर आ रहे हैं तो उसके बाद सितारे को देखा, कहा ये मेरा खुदा है। अब जाहिर सी बात है कि इब्राहिम अल्लाह के नबी हैं, ये तो सिर्फ लोगों को समझाने के लिए कि तुम तो खाली ये मिसाल बना के पेश करोगे तसव्वुर के एतबार से, और यहाँ वाकई गार से निकल के बाहर आ रहे हैं तो दुनिया को बता रहे हैं कि देखो कोई ना कोई रब है, ये इंसान की फितरत में ये बात शामिल है और इसी का नाम दीन है फितरत है। बस असीजों बात तमाम हो रही है, लेकिन एक बात और मैं जरूर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि ये इब्राहिम कौन है, ये इब्राहिम कौन है? कि ये इब्राहिम इंसानों के इमाम है। इतने अरसे गार में रहने के बाद जब बाहर आए, गार में कौन कौन था? का इब्राहिम थे, उनकी माँ थी, इब्राहिम थे और उनकी माँ थी। जब गार से बाहर आए तो क्या कहा? ये सितारा मेरा रब है। फिर कहा नहीं, ये रब नहीं है। चांद को देखा, ये मेरा रब है। कहा ये मेरा रब नहीं है। सूरज को देखा, ये मेरा रब है। कहा ये रब नहीं है। और उसके बाद ऐलान किया अल्लाह की रुबूबियत का। यही तो है जनाब इब्राहिम का कमाल। क्या सुन रहे हैं आप? लेकिन हमने देखा कि एक बच्चा और वो इतने दिन नहीं रहा किसी गार में, बल्कि खाने काबा में रहा। सुनिए अजीजों, बस मैं समझता हूं कि मौजूद तमाम हो रहा है और आज की मजलिस का सबसे बेहतरीन जुमला आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। वो बच्चा 3 दिन तक खाने काबा में रहा, वहां इब्राहिम भी अपनी मां के साथ, सुनाया क्या नहीं सुनाया? और यहाँ 3 दिन तक अली भी खाने काबा में अपनी मां के साथ। वो बाहर निकले तो सितारा, चांद, सूरज, उसके बाद अल्लाह की वहदानियत का ऐलान। अली बाहर आए, आगोश रसूल में आगे खोली, ज़बूर सुनाऊं, तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, कुरान सुनाऊं, क्या सुनाऊं? और उसके बाद चारों किताबों की तिलावत की। क्या आपकी इजाजत है कि इस मौजू के तहत मैं एक अहम तरीन जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि अली उसे कहते हैं जिसकी फितरत का नाम कुरान है।
نام قرآن. ہماری جان قربان عزیزوں، یہ گھرانہ ہی ایسا ہے. آپ ذرا غور تو کریں عزیزوں، پہلے سے ذہن میں نہیں تھا، لیکن اب بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور شاید اس سے بڑھ کے کوئی ربط مصائب بھی نہ ہوں گے کہ یہاں فطرت کا نام قرآن. اور کربلا کے میدان میں امام حسین کے اصحاب شہدائے کربلا یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں نصرت حسین فطرت پہ شامل. نصرت حسین فطرت پہ شامل. لیکن یہ ثابت کیسے ہوگا کہ نصرت حسین فطرت پہ شامل ہے؟ کیسے ثابت ہوگا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ شہزادے علی اکبر سینے پر برچھی کھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب یہاں تو رات بھر ماں نے سمجھایا ہے کہ دیکھو کل بابا پہ اپنی جان قربان کر دینا. اگر ہم جناب وہاب کی مثال پیش کریں تو وہاں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ماں سمجھا رہی ہیں کہ بیٹا حسین پہ اپنی جان قربان کر دینا. اگر جناب قاسم کا تذکرہ کریں تو 13 برس کے قاسم ہیں، ماں نے رات بھر سمجھایا ہے بیٹا دیکھو میں بیوہ ہوں، مجھے اپنی دادی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. غور کر رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی مثال دی جائے تو لوگ کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جناب زینب اون محمد کو سمجھاتی ہوئی آ رہی ہیں، جناب ام فروہ جناب قاسم کو سمجھا رہی ہیں، کہہ سکتے ہیں نا. لیکن عزیزوں فطرت میں شامل ہے امام حسین کی نصرت. یہ ثابت کیسے ہوگا؟ یہ ثابت اس وقت ہوگا کہ جب امام حسین حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کریں گے اور 6 مہینے کا بچہ اپنے کو گہوارے سے گرا دیں گے. جس سے ثابت ہوگا کہ نصرت حسین ان کی فطرت ادا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. عزیزوں ساری شہادتیں ایک طرف اور 6 مہینے کے علی اصغر کی شہادت ایک طرف. حماد اہل بیت شہید محسن نقوی بڑی عجیب بات پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر کسی مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر ڈال دیا جائے تو موت سے پہلے، مرنے سے پہلے اس پر 3 کیفیتیں گزرتی، 3 اسٹیجز سے گزرتی ہے مچھلی. جیسے ہی پانی سے نکال کے باہر ڈالا جاتا ہے تڑپتی ہے مچھلی، بہت تیزی کے ساتھ مچھلی تڑپتی ہے، کیونکہ پانی مچھلی کی زندگی ہے. لہذا تھوڑی دیر میں اس کا زور کم ہو جاتا ہے، طاقت کم ہو جاتی ہے، اور جب طاقت کم ہو جاتی ہے تو پھر اب مچھلی تڑپ نہیں پاتی. پھر کیا کرتی ہے؟ خالی سر ہلاتی ہے، کبھی داہنی جانب کبھی بائیں جانب، سر ہلاتی رہتی ہے، اور زور کم ہوتا ہے اور طاقت گھٹتی ہے. اب آخر میں مچھلی کی زندگی کیسے معلوم ہوتی ہے کہ ابھی زندہ ہے؟ کام نہ تڑپ رہی ہے نہ سر ہلا رہی ہے، بالکل ساکت، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اپنا منہ کھولتی ہے. جب منہ کھولتی ہے تو لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ابھی مچھلی زندہ ہے. علامہ نجم الحسن قراروی صاحب نے اپنی کتاب ذکر العباس پہ تحریر کیا ہے کہ شب عاشور تمام بچے بی بی سکینہ کے گرد جمع ہیں. شب عاشور اور بی بی سے کہہ رہے ہیں کہ بی بی پیاس مارے ڈالتی. بی بی سکینہ ان بچوں کو لے کے چلی، ایک خیمے میں پہنچی وہاں پانی نہیں، دوسرے خیمے میں پہنچی وہاں پانی نہیں، تیسرے خیمے میں پہنچی وہاں پانی نہیں. آخر میں بی بی نے کہا بچوں چلو ہم اس خیمے میں چلتے ہیں جس میں ہمارے بھیا علی اصغر کا گہوارہ رکھا ہے. ہو سکتا ہے ہماری پھوپھی زینب نے بھیا علی اصغر کے لیے تھوڑا سا پانی بچا کے رکھا ہو، تو اگر کچھ پانی ہوگا تو میں تھوڑا تم لوگوں کے درمیان تقسیم کر دوں. بی بی سکینہ بچوں کو لے کر اس خیمے میں آئیں. ابھی بھی بیان کرتی ہے جیسے ہی یہ سارے بچے اس خیمے میں داخل ہوئے کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جناب زینب کے ہاتھوں پر شہزادے علی اصغر ہیں اور ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہے ہیں. یعنی جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے ایسے تڑپ رہے ہیں
اور شہزادی زینب کا عالم یہ ہے کہ کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے. بس عزیزوں ہم جو یہ منظر دیکھا تو بی بی نے کہا کہ میں دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہو. ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمارے بھیا علی اصغر کو بچا لے. تو عزیزوں شب عاشور پہلی کیفیت تھی شہزادے علی اصغر پر کہ ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے. اس کے بعد عزیزوں صبح عاشور اب عالم یہ تھا 6 مہینے کے بچے کا آگے کبھی گردن داہنی جانب کبھی بائیں جانب, کبھی داہنی جانب کبھی بائیں جانب. اب دھیرے دھیرے عزیزوں سورج چڑھتا گیا, گرمی میں اضافہ ہوتا گیا, پانی کا قطرہ موجود نہیں ہے. عزیزوں عصر کا وقت آتے آتے وہ کیفیت ہو گئی کہ ایک دم سے جناب رباب رونے لگی. ارے میرا بھائی میرا بچہ اس دنیا سے گزر گیا, میرا بچہ چلا گیا اس دنیا سے. لیکن عزیزوں جناب زینب نے کہا ٹھہرو رباب غور سے دیکھو. اب جو دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد علی اصغر نے آہستہ سے اپنا منہ کھولا, جس سے رباب کے دل کو تسلی ہوئی کہ میرا بچہ زندہ ہے. اب عزیزوں ذرا سوچئے کہ حسین